السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ عز و جل کسی خاص بندے کو چنتا ہے، تو جس کے حصے میں یہ آئی ہے نا، اس کو کوئی چھوٹا کام نہ سمجھے۔ یہ بڑے ہی آپ سمجھے نا آنر کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ماں باپ کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ پچھلے دنوں کئی ایسی بہنوں کا میرے پاس اسپیشلی بہنوں کا میسیجز آئے، واٹس ایپ پر، انسٹا پر، ای میلز بھی آئے، بڑے بڑے ای میلز آئے کہ انہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا یا مل رہا ہے، اور ساری زندگی انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ پہلے والد کی کرتے رہے، والد گزر گئے، والدہ کی کر رہے ہیں، یا پھر والدہ اور والد دونوں کی کرتے رہے، والدہ گزر گئی ہیں، والد کی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایسی خدمت کی ہے والد کی کہ والد خود بول اٹھے کہ میرے خیال میں تو میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے، جس طرح تو نے مجھے سنبھالا ہے، اور قدم قدم پر اس طرح کے معاملات جو ہیں نا، ایسے لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل کسی کو چنتا ہے کام کرنے کے لیے، اور آپ سوچیں، آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، آپ جنت میں اپنے اس مقام کو بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک کے لیے نا الگ الگ پیتھ ویز ہیں، کسی کے لیے کوئی پیتھ وے ہے، کسی کے لیے کوئی پیتھ وے ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ نے یہ پیتھ وے چنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ اب اس خدمت میں محنت لگتی ہے، کبھی کبھی انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ میرے باقی بھائی بہن کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے، مجھے ہی کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں کوئی بھی احساس نہیں ہے، کچھ تو احساس کریں۔ میں بھی آخر ایک انسان ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے، میں بھی بیمار ہو سکتی ہوں۔ وہ بے حس ہیں، اپنی بے حسی کا جواب دیں گے۔ I'm just telling you straight out۔ وہ بے حس ہیں، اپنی بے حسی کا خود جواب دیں گے قیامت کے دن۔ اور ان کو اگر کوئی ریمائنڈ کروا سکے تو ریمائنڈر بھی کروا دینا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کوئی بے حسی کا ثبوت دے تو ان بے حس لوگوں کو پھر چھوڑ دیں ان کی بے حسی کے حوالے۔ ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں ان کی عقل ٹھکانے آئے، اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے اپنے فیملی کا، کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین کو خدمت کرنے کے لیے بہت سارے بچے آگے آتے ہیں، لیکن والدین کی پریفرنس ہوتی ہے کہ فلاں بچے کے پاس رہنا ہے، وہ بچے نے ان کی بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور ان کو اچھا بھی لگتا ہے اس کی خدمت۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں سے خوش نہیں ہوتے، وہ بس ایک عمر آتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایک عمر ایسی آتی ہے نا بندے کے ساتھ، کیونکہ ہمیں بھی بچپن میں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ وہ ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جس میں بندہ چینج نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے بس جہاں ہوں نا میں، مجھے وہیں چھوڑ دو۔ آئی ایم مور یوز ٹو آف دس، مجھے زیادہ ادھر ادھر چینجز نہ کرو، پھر مجھے سارا میرا سیٹ اپ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم جوان ہوتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو ایک دن میں ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ایڈجسٹ نہیں ہوتے کہیں اور جا کے۔ تو اب ہم اپنی ایج کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایج کے لحاظ سے نہیں سوچ رہے ہوتے، تو وہ ایک الگ ایج ہوتی ہے۔ اب ایک جوان آدمی، اس کو آپ بولو کہ یار تم لاہور میں جاب پکڑ لو، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں موو ہو جاؤں گا لاہور، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی 60 سال کا ہو اور اسے آپ کہیں کہ جی اب آپ کراچی ساری زندگی کام کیا، لاہور موو ہو جاؤ، کہتے ہیں نہیں یار نہیں بھائی، لاہور نہیں موو ہو سکتا میں۔ آپ چند سال رہ گئے میری نوکری کے، I'll just stay here۔ وہ exactly the same way۔ تو ہمارے بھی نانی جو ہیں، ان کی بہت ساری بیٹیاں کہتی تھیں ہمارے ہاں آئیں، اور جاتی بھی تھیں، لیکن ان کا دل لگتا تھا۔ وہ سب سے ایک بڑی خالہ تھی ہماری، وہ سارا وقت جو ہے نا وہ وہیں رہی ہیں، اکثر وقت دوسری بیٹیوں کے پاس جاتی تھیں، پھر واپس بڑی خالہ کے پاس آ جاتی تھی۔ تو وہ جو بیٹیاں شہر میں رہتی تھیں ان کی بات کر رہا ہوں، شہر سے باہر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شہر میں کراچی میں تو بس ان کا وہیں دل لگتا تھا۔ وہ ایک ہوتا ہے، ایک عمر میں آ کے انسان کو ہو جاتا ہے۔ اور وہ خالہ ہماری، اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، نانی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ خالہ کا بھی انتقال ہو گیا، پرانی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ تو خیر وہ خالہ بڑی خدمت کرتی تھیں، وہ تو ایسا تھا، وہ خالہ بھی کوئی ایسے جوان تو تھی نہیں نا، وہ جب نانی اتنی بوڑھی تھی اور ہماری بڑی خالہ وہ تو
probably she also was in her 60s when Nani was in her 80s. تو وہ اس وقت بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی بیمار رہتے تھے، اور ان کو بھی گٹھیا ہو گئی تھی، سخت قسم کی ایسی گٹھیا ہو گئی تھی کہ ان کے ایسے انگلیاں مڑ گئی تھیں، وہ پراپرلی جو ہے نا چمچہ بھی نہیں پکڑ پاتے تھے پراپرلی، لیکن پھر بھی ہی واز ان مچ بیٹر اسٹیٹ دین نانی. بٹ اینی وے جس سینگ کہ شوہر کی بھی خدمت کرنا، ادھر ماں کی بھی خدمت کرنا، وہ سوتی بھی وہاں ماں کے پاس ہی تھیں کہ ماں کو کوئی رات کو ضرورت پڑ جائے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نانی کو ایک عمر میں ایسا ہو گیا کہ وہ ایسے سوتے سوتے آواز دے دیتی تھی، انہیں نہیں خبر ہوتی تھی، بس سوتے سوتے آواز دے دیتی، تو وہ اس پر بھی اٹھ جاتی تھی، لیکن کام کرتی رہی، اللہ انہیں اجر دے اس کا. تو ایسے ہوتا ہے، کچھ ایسی اولادیں ہوتی ہیں جن کی حصے میں ایسی خدمتیں آتی ہیں، اور پھر انہیں پھر اجر عظیم ملتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے پھر آگے کے معاملات آسان ہوتے ہیں. دیکھو نا، یہ دنیا تو عارضی ہے، آج ہیں کل نہیں ہے. یہاں سے جب وہاں جائیں گے برزخ میں، اور پھر انشاءاللہ قیامت میں، تو اصل میں دورانیہ تو وہاں شروع ہوگا نا. دیکھو، برزخ کی ہزاروں سینکڑوں سال کی زندگی ہے، دنیا کی تو سب سے چھوٹی زندگی ہے. ہم عالم ارواح میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے تھے، دنیا میں تو 50 60 100 سال کے لیے آئے بس. پھر برزخ میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تک رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. پھر قیامت میں انشاءاللہ تعالی، پھر قیامت کی کا دورانیہ بھی دنیا کی زندگی سے زیادہ ہے. پھر وہاں جنت تو اللہ کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو تھنک لائک دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالی، آئی نو، آئی انڈرسٹینڈ، انسان کی باڈی ویئر آؤٹ ہو جاتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. کبھی اپنے ہی بچے نانی کی خدمت کرنے کے لیے آس پاس موجود نہیں ہوتے، یا دادی کی خدمت کرنے کے لیے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت ہمت دے، طاقت دے، صبر دے، آپ کی ایمان میں اضافہ کرے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو زائد عبادت بھی نہیں کر پاتے. ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری فرض ہے. دیکھو، زائد عبادت جو ہے نا وہ نفل ہے. ایک تو ہوگی نا فرض عبادت، ایک ہے زائد عبادت. زائد عبادت تو نفل ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا تو فرض ہے. تو لوگ یہ رو رہے ہوتے ہیں بھئی ہم زائد عبادت نہیں کر پاتے. دیٹس اوکے، کیونکہ آپ تو فرض کر رہے ہو نا. ایک آدمی پہ جو چیز فرض ہے اس کا کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کی کہ وہ واجبات، وہ جو ہے وہ نفل عبادت کی طرف کنسنٹریشن کرے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے اس کو فل ٹائم جاب کرنی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یار اوور ٹائم کرنا ہے. میں وہ بھائی پہلے تم فل ٹائم جاب تو کرو نا، اپنی جو پورے ریگولر آورز ہیں وہ تو پورے کرو، پھر اوور ٹائم کی بات آئے گی. سمجھا رہی ہے بات آپ کو؟ تو اب آپ کو اس فرض میں ہی اوور ٹائم مل رہا ہے، اس یہ جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو نا، اسی میں آپ کو اوور ٹائم مل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے نیک کاموں کو قبول فرمائے، اور سب کو صبر عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.